أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ میرے پیارے راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے بابرکت گھڑیوں کے رخصت ہو جانے کے باوجود اور ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے بادل چھٹ جانے کے باوجود اب بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سال بھر میں چند ایسے ایام اور چند ایسے روزے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے اب بھی ہم رمضان والی فیلنگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں بھی رمضان کی طرح نیکیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں شوال کے اس مہینے کے 6 روزوں کی۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق چند اہم معلومات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم لوگ یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ ہم شوال کے یہ 6 روزے کیوں رکھیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دیکھیے، صحیح مسلم کتاب الصیام، اسی طریقے سے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قول مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ سبحان اللہ، جس شخص نے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اللہ سبحان اللہ، کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفر دیا ہے کہ ہم ان 6 روزوں کے ذریعے سے گویا کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم گویا عمل کریں گے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، سب لوگوں سے یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں نے شوال کے 6 روزے رکھے ہیں اور وہ لوگ ہمارے لیے آئیڈل ہیں، اسی لیے ان کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول کو ہم بھی انشاءاللہ ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے حامل ہوں گے۔ وہ کیسے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ جو انسان بھی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے رب کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ومن جاء بالسیئۃ، اور جو انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فلا یجزی الا مثلھا، اسے اللہ تعالیٰ اس گناہ کے برابر اتنا ہی، جتنا وہ گناہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے پر 10 گنا اور زیادہ ثواب دیتا ہے، جبکہ گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ اور گناہ دیتا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ ہم لوگوں نے 60 روزے رکھے، 60 روزے رکھے، اور یہ 2 مہینوں کے برابر ہے، اور ان روزوں کے ذریعے، صرف ان 6 روزوں کے ذریعے سے ہم لوگ سال بھر میں روزے رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت بہترین فضیلت ہے۔ اگر کوئی آپ کو پریشانی اور عذر نہ ہو تو آپ ان روزوں کو ہرگز مس نہ کیجیے، کیونکہ اتنا بہترین آفر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں یہ غفلت کی وجہ سے مس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ دیکھیے، روزوں میں جو بھی ہماری کمی واقع ہوئی تھی، جو خلل واقع ہوا تھا رمضان میں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسے پورا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ اجر و ثواب کا مستحق کر دے۔ دیکھیے، اب سوال یہ ہے لوگوں کے درمیان اکثر کہ ہم یہ روزے کب رکھیں اور کیسے رکھیں۔ تو دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عید کے ختم ہونے کے فوراً بعد سے لے کر شوال کے مہینے ختم ہونے تک ان 6 روزوں کو کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ لگاتار رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ چاہے، جیسا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو لگاتار بھی رکھ لیں، چاہے تو تھوڑا تھوڑا گیپ دے کر 6 روزے کمپلیٹ کر لیں، جیسے آپ کی سہولت ہو ویسے آپ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سہولت رکھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ان روزوں کو مکمل کر لیں، کیونکہ آپ اور میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے،
اور انسان کو نیکیوں سے دور کرنا اور اسے نیکیوں سے غافل کر دینا یہ شیطان کی عادت ہے، اس کا ایم ہے. تو اس ایم میں اس کو ناکام کرتے ہوئے ہمیں جتنا جلدی ہو سکے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں فرمایا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں جلدی کیا کرو، آگے بڑھا کرو. کیوں؟ کیونکہ غفلت کرتے 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 شیطان ہمیں اس سے بالکل محروم کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلو اب بھی ہے نا مہینہ، بعد میں رکھ لیں گے، بعد میں، ایسا کرتے کرتے پتہ چلتا ہے کہ شوال کا تو مہینہ ہی ختم ہو گیا. یہ شیطان کی غفلت ہے. اگر ہم ایک بار غفلت برتیں گے تو شیطان غافل کرتے کرتے ہمیں اس سے محروم کر دے گا اور ہم سے یہ روزے فوت ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے. اسی لیے کوشش کریں کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی شوال کے صرف 8 دن گزرے ہیں، ابھی ہمارے پاس 15-20 دن اور باقی ہیں، تو کوشش کریں کہ ان روزوں کو مکمل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے اس اجر و ثواب سے فیضیاب ہو جائیں. دیکھیے اب ایک اور سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک ہی نیت کے ساتھ ان شوال کے روزوں کو رکھ سکتے ہیں، یعنی دوسرے روزوں کے ساتھ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم صرف نفل روزوں کو شوال کے 6 روزوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں، دوسرے فرض روزوں کو نہیں ملا سکتے. جیسے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، فرماتے ہیں پیر جمعرات جیسے روزے، جیسے پیر جمعرات کے روزے نفل ہیں، ویسے روزوں کے ساتھ اگر ہم شوال کے روزے ملا لیتے ہیں، اس ایک ہی روزے میں 2 کی نیت کر لیتے ہیں، تو یہ درست اور جائز ہے، ایسا ہم کر سکتے ہیں. یعنی پیر یا جمعرات کے دن شوال کے روزے کی بھی نیت کر لے اور روزہ رکھ لے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرض روزوں کی نیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ فرض روزہ اہم ہوتا ہے اور سنت الگ، فرض الگ ہوتا ہے، اسی لیے ان کو نہیں ملایا جا سکتا. البتہ نفل کو سنت کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد بہنوں کے ذہن میں جو سوال آتا ہے وہ یہ، بہنوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ جو رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہمارے، یعنی جو روزے قضا ہو چکے ہیں، کیا ان روزوں کو شوال کے روزوں سے پہلے رکھیں یا شوال کے روزوں کو پہلا رکھیں؟ اس میں اکثر بہنوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی. دیکھیے امام امیر صنعانی رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، بن باز رحمہ اللہ، ان سب کے فتوے مجموع الفتاوی میں موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے جو روزے چھوٹے، قضا روزے جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں، وہ روزے فرض ہیں، معاف نہیں ہوں گے، تو سب سے پہلے اسے ادا کر لیں. اس کے بعد جو سنت ہے، شوال کے روزے چونکہ سنت ہے تو اس کے بعد وہ روزے رکھیں. ان سب کا یہی فتویٰ ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تک فریضہ ادا نہ ہو تب تک نفل قبول نہیں ہوتا. تو ان کے اس قول کے مطابق یہی بات درست نظر آتی ہے. لیکن جب اب ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ چونکہ لمیٹڈ ہے، اب چند دنوں میں 20 دن میں شوال کا مہینہ ختم ہو جائے گا، تو ہم سے اگر چھوٹ جائیں یہ روزے، فرض روزے رکھتے رکھتے اگر شوال کے روزے چھوٹ جائیں تو ہم لوگ کیا کریں؟ یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا. تو ہم اس کے لیے دلیل لیں گے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمل کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے جو روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان میں، وہ شعبان کے مہینے میں مکمل کیا کرتی تھی. تو اس عمل کے مطابق ہم لوگوں کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنی عادت کو دیکھیں. اگر آپ کی عادت ہے، آپ سال بھر میں روزے رکھنے کی عادت ہے آپ کے اندر، آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، ایک بلیو ہے کہ ہاں میں رکھ لوں گی میرے فرض روزے، انشاءاللہ مجھ سے ہو جائے گا. اگر آپ کو بھروسہ ہے تو آپ شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے مکمل کر لیں، کیونکہ یہ وقت لمیٹڈ ہے، ابھی آگے چل کر چند دنوں میں وقت ختم ہو جائے گا. تو اس لمیٹڈ وقت کی وجہ سے آپ 6 روزے شوال کے پہلے رکھ لیں اور بعد میں آپ جو رمضان کے روزے چھوٹے وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، مجھے عادت نہیں ہے مجھے عادت نہیں ہے سال بھر روزے رہنے کی، پتہ نہیں میں رہ سکوں گی یا نہیں، اگر ایسا آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کا فرض ادا کر لیں، اس کے بعد سنت ہو سکے تو ادا کریں، ورنہ آپ کی مرضی. لیکن کوشش یہ کریں کہ فرض کو پہلے ادا کر دیں اور اس کے بعد نفل کو. تو آپ کی طبیعت کے مطابق آپ کوشش یہ کریں کہ دونوں کو حاصل کر لیں انشاءاللہ. اور دیکھیے جو عورت ہوتی ہے اسے چاہیے کہ بالخصوص شوال کے ان 6 روزوں کو رکھنے سے پہلے اپنے شوہر کی اجازت ضرور لے لیں.
اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ شوال کے متعلق جو 2 حدیثیں من گھڑت اور موضوع ہے، جس سے ہمیں نہیں ماننا ہے، جس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، وہ موضوع اور ضعیف روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نہیں کہی، بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے دل سے اسے گھڑ لیا ہے، وہ حدیثیں کیا کیا ہیں؟ جیسے کہ 2 حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. ایک حدیث یہ کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ 9 مولود یعنی نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کی طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ حدیث بالکل موضوع ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے نہیں کہی، تو اس پر ہم اس کی یہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو ہے مجموع الاوسط میں طبرانی کی، اس میں جو ہے کہ 6 روزے لگاتار رکھا جائے یہ ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ حدیث بھی منکر ہے، ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ جب چاہے 6 روزے چاہے تو لگاتار رکھے، اگر نہیں ہو سکے تو گیپ دے کر ایک روزہ جب چاہے تب شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ لاسٹ ڈاؤٹ میں کلیئر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گی کہ شوال کی جو روزے ہیں اس کے لیے آپ کو رمضان کے روزوں کی طرح فجر سے پہلے یا رات ہی میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو بعد میں بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نفل روزہ ہے. اس کے علاوہ شوال کا روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں اور اچانک کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور آپ کو روزہ توڑنا پڑے تو چونکہ یہ سنت روزہ ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ یہ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نہ توڑیں کیونکہ جان بوجھ کر تو توڑنا گناہ ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے بچ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے اور ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.